بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بہت سی نعمتیں ہیں، ان میں سے ایک شاندار نعمت عقل بھی ہے۔ اس کے استعمال سے ہم ایک وقت میں کئی عقلوں کو کام میں لے سکتے ہیں، اور یہ سمجھدار، تجربہ کار اور ذہین لوگوں کے مشوروں کے ذریعے سے ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ویسے تو مفت کی چیزیں بیکار سمجھی جاتی ہیں، مگر مفت کا مشورہ بھی بڑا فائدہ دے سکتا ہے۔ مشورے کے ذریعے سے ہم بہت سی مشکل چیزوں کو آسان کر سکتے ہیں، اور جہاں ہماری سوچ نہیں پہنچ سکتی وہاں اہل علم کے مشوروں سے ہم اپنے معاملات میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں مشورے کا حکم فرمایا ہے، نیز اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں شورا نام کی سورت بھی ایک موجود ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں اس کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے مشورے کو رحمت بنایا ہے۔ جو کوئی شخص مشورہ کرے تو اس نے ہدایت کو پا لیا، اور جو اسے چھوڑ دے اس نے گمراہی کو پا لیا۔ معلوم ہوا کہ مشورے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں شامل ہو جاتی ہیں اور بندے کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شخص اپنے کام سے پہلے مشورہ کر لے تو اسے اپنے کام پر شرمندگی نہ ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر کام سے پہلے مشورہ ضرور کر لیں، اس سے سنت کا ثواب بھی ملے گا اور نقصان سے بھی محفوظ رہیں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ مشورہ ایک امانت ہے، اور ذاتی مفادات کی خاطر ہمیں غلط مشورہ نہیں دینا چاہیے، یہ خیانت ہے۔ اور یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں اور ارادوں کو جانتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشیر یعنی جس سے مشورہ لیا جائے اسے امانت دار ہونا چاہیے، اور جب کوئی ہم سے مشورہ لے تو ہمیں دیانت دار ہونا چاہیے۔ نیز جب بھی مشورہ لیں تو سمجھدار شخص کا انتخاب کریں، اور جس سے بھی مشورہ لیں اس کے رازوں کو پوشیدہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام شریعت مطہرہ کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ خلق الإنسان من طين وعد المؤمن جنة العين رحمن ربي ورحيم سبحان رب العرش العظيم